السلام علیکم ناظرین، اس رمضان انشاءاللہ ہم قرآن پہ بات کریں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے مضامین کو جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان کا اطلاق ہم آج کے دور میں کس طرح سے اپنے اوپر کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم جو اسلام کے بارے میں ایک عام تاثر ہے کہ یہ 1400 سال پرانا جو نظام ہے آج کے دور میں لاگو نہیں ہو سکتا، یہ جو عام کانسیپٹ ہے اس کو ہم نے جانچنا ہے، دیکھنا ہے، پرکھنا ہے کہ یہ درست ہے یا ناسمجھی ہے، اور ہم قرآن سے ناواقفیت کی وجہ سے ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ان کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن 23 سال میں نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پہ مہر لگا دی کہ میرا رسول اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا اور وہ امین ہے۔ اور دوسری بات، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتا دی کہ اس کی جو حفاظت ہے اس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے لی۔ یعنی اگر وہ باقی جس طرح صحیفے اور کتابیں آئیں ان کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی تو اس میں تحریف ہو گئی، اس میں وقت کے ساتھ تبدیلیاں آئیں اور اس کے بعد ایک اور پیغام کی ضرورت محسوس ہوئی، اور تاکہ آخری پیغام قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ فائنل ہے اور اس میں مکمل بھی کر دیا۔ اور بڑی ایک خوبصورت اور بڑی عجیب سی بھی بات ہے، خوبصورت کچھ کو لگتی ہے کچھ کو عجیب لگے گی، کہ قرآن کی جو پہلی وحی ہے جس کا تذکرہ ہم عام طور پہ سنتے ہیں، پڑھ اقرا، وہ پہلی وحی جو ہے جو سورہ نمبر قرآن کی 96 ہے، 96 العلق، اس میں درج ہے۔ اور جو آخری وحی ہے قرآن کی جو ہم سب مانتے ہیں اس کو، کہ وہ سورہ مائدہ میں درج ہے جو کہ اس سورہ نمبر 5 ہے۔ اب یہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ ابتدا کہاں ہوئی، انتہا کدھر جا کے ہو رہی ہے، اور باقی قرآن کی جو ترتیب ہے وہ کیسے ہے۔ جب آپ اس کو غور سے دیکھتے ہیں تو اس ساری بات کو تو سمجھ آتی ہے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو ترتیب دی ہے، کہ کہیں کوئی جھول نہیں نظر آتا کسی صورت میں۔ اب صورتوں کا بھی عالم یہ ہے کہ سورہ بقرہ ہے 13 سال میں مکمل ہوئی۔ اب 13 سال میں کون سی آیت کس موقع پہ آئی، کس جگہ اس کو درج کرنا تھا، اللہ نے گائیڈ تو کیا، لیکن اگر یہ کسی اور کا کام ہوتا تو اس کی ترتیب اور وہ سارا جو اس میں مماثلت ہے اور یا جو کانسیپچول کلیئرٹی ہے وہ نہیں رہ سکتی تھی۔ اسی طرح اور لمبی صورتیں ہیں جو کوئی 10 سال میں مکمل ہوئی، کوئی کتنے عرصے میں مکمل ہوئی۔ اب بات یہ ہے کہ ان صورتوں کی جب نزول کا وقت تھا تو اس وقت کیا ایک ہی صورت کی جو آیات ہیں وہ نازل ہو رہی تھی، یا مختلف آیات مختلف موقع محل کے حساب سے نازل ہو رہی تھی۔ اب ان آیات کو یہ ترتیب دینا کہ کس آیت کو کس جگہ پہ کون سی صورت میں اس کو رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائیں اور آپ نے کی۔ اور پھر حضرت جبرائیل کے ساتھ حضرت جبرائیل نے آ کے 1 سے زائد دفعہ قرآن جو ہے آپ سے سنا، اور آپ نے ہمیں بتایا کہ جی وہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ترتیب دی تھی وہی اسی طرح سے آپ نے ہمیں سنایا ہے۔ اب قرآن کے جو کچھ اور باتیں ہیں جو ہم عام طور پہ ہم جانتے ہیں سارے، کہ 23 سال میں مکمل ہوا، 13 سال اس میں مکی دور تھا اور 10 سال اس میں مدنی دور ہے جس میں قرآن نازل ہوتا رہا۔ 114 صورتیں ہیں اس کی، 6000 سے زیادہ اس میں ورسز ہیں۔ میں ورسز کو، ورڈز کو اور حروف کو جو ہے نا وہ اپروکسیمیٹ میں رکھوں گا، کیونکہ اس میں کچھ تھوڑی بہت وہ ہے مختلف آراء پائی جاتی ہیں، تو اس لیے احتیاط کا پہلو ہے کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں، لیکن ہیں ان سے زائد، کم نہیں ہے، کہ 6000 سے زائد آیتیں ہیں، 75000 سے زائد جو ہیں ورڈز ہیں، الفاظ ہیں، اور حروف جو اس میں آتے ہیں وہ 3 لاکھ سے اوپر ہیں۔
ناظرین، حروف تک میں اس لیے آپ کو لے کے آیا کہ عام طور پہ ہم اپنے علماء سے سنتے ہیں کہ ہر حرف پہ 10 نیکیوں کا ثواب ہے قرآن کے ہر، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ثواب تو ہے، لیکن خالی ثواب کیا کافی ہے؟ قرآن ہمیں یہ بات بتلاتا ہے کہ ہمیں سوال کرنا چاہیے، اور یہی سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، اور یہی سلسلہ اپنایا بھی ہے، اپنے آپ سے کویشچن کرنا اور پھر قرآن سے اس کا جواب طلب کرنا۔ اور قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ ہم سے بھی ہم کلام ہوتا ہے، یعنی قرآن کے ذریعے اللہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے کا بھی ایک ذریعہ ہے، اور ہمیں وہ راستہ بتاتا ہے، جواب بھی دیتا ہے ہمارے سوالوں کا۔ تو اب ایک میں چھوٹی سی بات کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمیں نازل کیا، ہمیں دیا صرف مردے بخشوانے کے لیے اور ثواب کے لیے، کیا یہ کافی ہے؟ تو اس زمرے میں میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ایک بادشاہ ہے یا آپ کا باس ہے، اس نے آپ کو ڈائریکشنز دی کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس ڈائریکشنز کو یا اس حکم نامے کو آپ عطر لگا کے، خوشبو لگا کے، غلافوں میں چڑھا کے عزت و تکریم کے ساتھ رکھ دیں، نہ اس کو پڑھیں، سمجھیں نہ، اور اس پہ عمل نہ کریں، تو جب بادشاہ آپ سے پوچھے گا کہ بھئی میں نے حکم نامہ دیا تھا، یا باس آپ کا پوچھے گا میں نے آپ کو یہ ڈائریکشن دی تھی، تو آپ کہیں گے میں نے بڑی تکریم کی، تو وہ باس یا بادشاہ خوش ہوگا اور خوش ہو کے آپ کو شاباش دے گا یا سزا دے گا؟ تو اللہ کا بھی کام اسی طرح ہے کہ اللہ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو سمجھیں، جانیں اور ان پہ عمل کریں۔ عمل کریں گے، نہیں کریں گے، تو اللہ نے ہی ہمیں بتایا کہ جزا اور سزا کا بھی کانسیپٹ ساتھ دیا ہے، کہ اللہ نے ہمیں بتلایا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور ایسا نہیں ہے، ہم اس پہ بھی دیکھیں گے، غور کریں گے کہ اللہ نے ہمیں جو قوتیں دی ہیں یا جو ہمارے اندر طاقت رکھی ہے، استطاعت دی ہے، ایبلٹی دی ہے، وہ اور ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ ان کو ہم کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں، اور اپنی مثبت جو ہمارے پہلو ہیں ان کو ہم کیسے اور بڑھا سکتے ہیں۔ تو بہرحال بات صرف یہ ہے کہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن ایک حکمت ہے اور ہدایت ہے۔ اب یہ حکمت اور ہدایت کا اتنا بڑا خزانہ ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کوئی ایک سمندر آپ دیکھ لیں، کوئی سا بھی سمندر، میں سارے سمندروں کی بات نہیں کروں گا، کوئی ایک سا سمندر لے لیں اور سارے لوگ اس میں غوطہ زن ہونا شروع ہو جائیں، تو کیا کوئی ان میں سے کلیم کر سکے گا کہ جی میں نے سمندر کی گہرائیوں اور اس کے راز کو پا لیا؟ سارا نہیں کر سکے گا۔ تو لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے، ایک اتنی بڑی وسعت والا ایک خزانہ جو ہے، سمندر سے بھی بڑا سمندر ہے، وہ ہمیں جب اپنی طرف لاتا ہے تو وہ ایک ایسا میگنیٹ ہے کہ جو ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں وہ جاذبیت ہو، جب ہم اس کی طرف جائیں گے تو وہ ہمیں اپنے اندر سموئے گا اور ہمیں اپنے راز ہم پہ آشکار کرتا ہے۔ تو ہم جتنا اس پہ غور کریں گے، تدبر کریں گے، غور اور تدبر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اور سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ ہم نے پڑھنا ہے، پھر ترجمے کے بعد ہمیں جس چیز، ایک تو سمپل ہے، قرآن میں محکمات ہیں اور متشابہات ہیں۔ محکمات تو بڑی سادی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، بڑا واضح ان میں پیغام ہوتا ہے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہوتی، کوئی سمپل ترجمہ بھی ہمیں وہ مقصد بتا دیتا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، تو ہم اس پہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ اب متشابہات جو ہیں ان پہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ جی آپ کو موقع محل کے مطابق اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بہت ساری متشابہات وہ بھی ہوتی ہیں کہ جو میٹا فزکس سے متعلق ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر ایک چیز میٹا فزکس ہے، ہماری پرسیپشن سے بیونڈ ہے، تو ہمیں نہیں سمجھ آئے گا، تو ہمارے لیے پھر وہاں پہ آمنن صدقنا نہیں ہے کہ ہاں ہم نے دیکھا، سنا اور مان لیا۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا پیغام ہے، تو وہ صحیح ہوگا۔ ہاں شعور جیسے جیسے بڑھتا ہے، بہت ساری متشابہات آج سے 1400 سال پہلے جو متشابہات تھیں وہ 1000 سال پہلے متشابہات نہ رہیں، اور وہ لوگوں کو اس کی صداقت و حقیقت
آشکار ہوگی۔ 500 سال پہلے جو متشابہات تھیں اب نہیں رہیں۔ آج سائنس کا دور ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جو 500 سال پہلے متشابہات تھیں اب وہ نہیں رہیں۔ مطلب یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہنا ہے، اور یہی اس کی پریکٹیکیبلٹی ہے قرآن کی، کہ قرآن نے قیامت تک اپنے راز آشکار کرنے ہیں، اور جیسے جیسے شعور بڑھے گا، جیسے جیسے ترقی ہوگی، جیسے جیسے ہمارے ہاں ایجادات ہوں گی نئی اب AI کا دور ہے، اس سے پہلے سائنس کی ایجادات کا دور تھا، اس سے پیچھے چلے جائیں تو گھوڑوں کی اونٹوں کی بات ہوتی تھی، تو مطلب تلوار کی بات ہوتی تھی، آج کل راکٹ اور باقی چیزوں کی بات ہوتی ہے، ایٹم بم ہے، ہائیڈروجن بم ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں ان کا جواب نہیں ہے، سب چیزوں کا جواب ہے، صرف ہم اس وقت تک ہمارا جو شعور ہے وہ اتنا پختہ نہیں، اور یا پھر ہم اتنے اچھے انسان نہیں بن پائے جتنا اچھا انسان ہمیں قرآن بنانا چاہتا ہے، یا اللہ ہمیں جتنا اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن کی ترتیب جو ہے، اگر کوئی اللہ نہ خود کرتا، کوئی اور کرتا، تو جو 13 سال میں سورہ نازل ہوئی، جیسے سورہ بقرہ ہے 13 سال میں نازل ہوئی، اب اس کے بیچ میں بھی بہت ساری صورتیں آتی رہیں، تو کیا اس کی ترتیب، اس کا مضمون، اس کے کانسیپٹس میں جھول نہ آتا تھا؟ اور کہیں آپ بتائیں کوئی سورہ بقرہ میں کوئی جھول ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس رمضان میں، اب قرآن کو سارے کو تو سورت بائی سورت دل تو کرتا ہے، خواہش بھی ہے، انشاءاللہ کبھی کریں گے بھی، کہ ایک ایک سورت کا ترجمہ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور دیکھیں کہ اس کا اطلاق ہم پہ کیسے ہوتا ہے اور کیسے ہم اس پہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ وہ ابھی لمبا سفر ہے، تو رمضان میں ایک شارٹ کورس کے طور پہ کوشش انشاءاللہ کروں گا کہ مضامین کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے کہ قرآن میں کون سا مضمون جو ہے وہ کون کون سے سپارے میں آیا اور کس جگہ پہ ہے، کس محل میں ہے، اور اس کا اطلاق آج کے دور پہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اب اس پیغام کے ساتھ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ اپنی سوچ بدلیں، ہمیں تقلید کی بجائے تدبر کی طرف جانا ہے، ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور میں اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم عربی دان ہوں، عربی پہ ہمیں عبور ہو۔ اگر عربی پہ عبور ہونا ہی کافی ہوتا تدبر کے لیے تو ابو لہب اور ابو جہل نہ ہوتے، تو وہ تو بہت عربی دان تھے، بہت بڑے عربی دان تھے۔ بہرحال ہم عربی نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، یہ ہماری ایک شارٹ کمنگ ضرور ہے۔ ہاں، اگر ہم ریسرچ اسکالر بننا چاہتے ہیں تو ہمیں عربی بھی سیکھنی چاہیے، اور جو سیکھتے ہیں اور جو اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں اور پھر اس کا تدبر کرتے ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں۔ لیکن اگر ہم اتنے بہتر نہیں ہیں تو کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں؟ ہم کوشش نہ کریں، اور ہم اس اللہ کو آگے جا کے کیا جواب دیں گے؟ یہ جواب دیں گے کہ جی مجھے عربی نہیں آتی تھی تو اس لیے میں نے غور نہیں کیا، تو اللہ کہے گا میں نے تو تجھے بار بار کہا تھا کہ ہر بات چیز پہ غور کر، فکر کر، کوشچن کر، سوال کر۔ ہمیں تو ڈرایا جاتا ہے کہ سوال نہیں کرنا، سوال کرو گے تو شاید بہک جاؤ گے۔ نہیں، سوال کرنے سے ہم بہکیں گے نہیں، انشاءاللہ ہم کلیئرٹی کی طرف جائیں گے۔ نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے، اللہ کے احکام کو جاننا ہے، اور اللہ کے احکام پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔